اس محفل پاک کا صرف اور صرف اتنا مقصد ہے کہ ہم سب غلامان اہل بیت ہیں۔ ہم اس بزم کو سجا کر اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں اور اپنی ارادتوں کا خراج امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں محض اپنا نذرانہ عقیدت پیش اللہ تعالیٰ ہمارے اس نذرانہ عقیدت شہدائے کرب و بلا کی عظیم بارگاہوں میں قبولیت کا درجہ نصیب ایک مضمون کربلا کے پیغام کے تعلق سے جو میری سمجھ میں آیا اس پر چند ایک گزارشات مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزیں بزدل اور کمزور کر دیتی ہیں۔ حق کو جاننے کے باوجود حق کو سمجھنے کے باوجود بلکہ حق کو پا لینے کے باوجود بھی بہت سارے معاملات میں کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں انسان کو بزدل اور کمزور کرتی ہیں ان میں اس کا وطن بھی ہوتا ہے، اس کا مال بھی ہوتا ہے، اس کا عہدہ بھی ہوتا ہے، اس کی دولت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، اس کے ذاتی مفادات بھی اسے بڑی جگہ پہ کمزور اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتے بھی بعض اوقات مشن کے رستے میں بزدلی کا باعث بنتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو کمزور کرتی ہے اور جس کی وجہ سے حد ہو جاتی ہے کہ یہ آخری اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، ہوتی ہے انسان کی اپنی جان۔ یعنی کوئی سب سے بڑی کسی کو دھمکی دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے تجھے مار ہی دینا ہے، تو مرے گا میرے ہاتھوں سے۔ اور جو لوگ سب سے زیادہ قیمتی متاع بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی جان ہوتی ہے، اور جان اتنی قیمتی چیز ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں اور آپ کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگے تو دین کے کسی بنیاد کا وقتی طور پر لفظوں سے انکار بھی کرنا پڑے تو کر لو، جان بچا لو۔ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر تمہاری جان پہ بن آئی ہے اور تمہارے پاس جان بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم وہ چیز استعمال کرو جو بظاہر جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، شریعت کہتی ہے چلو اتنی کھا لو جس سے جان بچ سکتی ہے، جو کہ جان بڑی قیمتی چیز ہے۔ جان کو شریعت نے بڑا درجہ دیا، لیکن یہ کہ اگر یہ جان حق کے رستے میں رکاوٹ بننے لگے اور انسان اپنی جان کی فکر اس حد تک کرنے لگے کہ حق کے رستے میں آنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا بت اس قدر زیادہ اس کے سامنے آ گیا ہے کہ اب یہ احقاق حق سے بھی اس کو مانے ہونے لگا۔ پھر حکم شریعت یہ ہے کہ تمہیں نہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا۔ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کتب احادیث میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرے سچے نکھرے اور پاکیزہ باطن رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر بیٹھ کے تجزیہ کیا ہے اور میں نے غور و غوض کیا ہے، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ذرا بھی توقف نہیں کیا، فوراً فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، جان بڑی قیمتی چیز ہے پر یہ ایمان کے رستے میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے شریعت نے بڑی گنجائشیں، بڑی اجازتیں دی ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جان مدینے والے محبوب سے زیادہ پیاری۔ یہ جب جان کی باری آئے اور ایمان کی باری آئے تو پھر جان جاتی ہے تو اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو جلا ڈالو، بھلے اپنی جان تو میرے عزیز، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس انسان ہو جائے،
اسے جان زیادہ پیاری ہو جائے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ لوگ موت سے خوف کھانے لگتے ہیں، موت سے ڈرنے لگتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جو خائف ہیں، مر جانے سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے تو بلی جاتی تو نہیں جاتی ہے، تو آپ جتنا مرضی بھی خوف کھائیں گے، موت ٹلے گی، وہ تو آئے گی۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، چلے مانیے گا نا، ماننا چاہیے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں، بڑے سارے لوگ موت سے یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، ابھی رپورٹ نہیں آئی، تو 3 راتیں پہلے نیند نہیں آئی، یہ موت کا خوف ہے۔ یعنی ذرا کیپٹن نے کہا تھا، صرف ہلکا سا کہا تھا کہ ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیں جہاز میں، موسم ذرا خراب ہے، بہت سارے لوگ کھانا کھانے چھوڑ دیں، موسم ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو گاڑی کی بریک لگتی ہے ابھی، اور خطرناک لگتی ہے، تو بہرحال 5-7 منٹ اعصاب کو برابر ہونے میں لگ جاتے تو خوف آتا۔ کیوں آتا ہے موت کا خوف؟ پتہ ہے آپ کو؟ جب دنیا سے پیار ہو جائے، جب زندگی آرام دے، جب بہت سارا مال تجوریوں میں انسان جمع کر، جب اس کو محسوس ہو کہ وہ جو میرا بیڈ روم ہے اس کے اندر میں نے اتنی آسانیاں جمع کر، وہاں میں وہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور میرا فریزر انواع و اقسام کی غذاؤں سے بھرا ہوا، اور میرے ایک ٹیلی فون کال پہ ہر چیز میرے دروازے پہ آ جاتی ہے۔ جب پورے طور پر بندہ دنیا کٹھی کر لے، پھر بزدل ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، خوف آتا ہے، مرنے کو جی نہیں چاہتا، دل دنیا سے لگ گیا۔ دعوے بھی لوگ کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ نسبت بڑا کام آئے گی قیامت میں۔ بہت سارے لوگ ہم نے بھی زندگی میں دیکھے ہیں جنہوں نے جنت کی بکنگ بھی کرا رکھی، اللہ ماشاءاللہ، کیونکہ 2-4 نعت خواں ان کے بھی واقف، 5-7 محفلیں وہ بھی کراتے، بکنگ تو ہے ان کے لیے بھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مولوی تو پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل پیدا کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، حالانکہ ہمیں کل نعت خواں بتا کے گیا ہے کہ تیری نسبت ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ جائے گا، پکی خبر دے کے گیا ہے، آپ نے بکنگ کرا رکھی ہے، معاذ اللہ اللہ ماشاءاللہ، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ کا خیال ہے کہ جنت آپ کی ہے، تو پھر دنیا کی فانی قسم کی نعمتیں ہیں اس میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ پھر اس جنت کی طرف لپکے۔ جب آپ کا خیال ہے کہ آپ کی نسبت بڑی تگڑی ہے، مضبوط ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں، تو پھر تو آپ کو فٹافٹ جنت کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ میدان کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حق کے رستے میں جان کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ، سٹیٹس کی پرواہ، دولت کی پرواہ، حق کا راستہ جو جاتا ہے جائے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم نرے جنتی نہیں، ہم تو جنتیوں کے سردار ہیں، اگلا گھر ہمارے لیے تیار ہے، اس لیے فٹافٹ موت کو گلے لگایا، فٹافٹ شہادت کو قبول۔ لیکن جو لوگ دعوے کرتے پھرتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94، یہودی کہا کرتے تھے، یہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے جنت میں محض ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ دعویٰ کرنے میں کون سا کو ٹائم لگتا ہے؟ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لاڈلے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ان یہودیوں کو ایک بات کہی جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں نا جنت میں ہم جائیں گے، تو قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر آخرت کا اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، باقی سب لوگوں کو چھوڑ، تمہارا خیال ہے کہ ہم ہی جائیں گے، خالص ہمارے لیے ہے، وہ کہا کرتے تھے، تو فرمایا صرف ایک بات آپ ان سے کریں، فتمنوا الموت، ان سے کہو موت کی تمنا کرو، موت کی بھئی جنت میں مار کے جانا ہے، پھر ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی پھر کرو دعا کہ یا اللہ چونکہ جنت ہماری ہے، اور
कोई और जाएगा ही नहीं, और कोई और जाएगा ही नहीं। खालिसतम मिन दूनिन्नास, सब लोगों को छोड़कर खालिस हम जन्नती हैं, ये यहूदियों का दावा था। लेकिन अल्लाह फरमाता हो करो ना फिर मौत की तमन्ना, कहो ना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तफसीर बगवी में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर यहूदी इस आयल के बाद मौत की तमन्ना कर लेते, या अल्लाह हमें मौत दे, या अल्लाह हमें मौत दे, अगर वो कह देते तो उसी वक्त मर जाते सारे। अल्लाह फरमाते करो ना भी मौत की। अगर तुम्हें खबर है कि जन्नत तुम्हारी है, अलावा कोई नहीं जाए, और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाए, तो मौत की तमन्ना करो। फिर फरमाया वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदी, ये कभी महबूब मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, कभी नहीं करे। क्यों नहीं करेंगे? कभी नहीं करे। क्यों नहीं करेंगे? इन्हें पता है हमने आगे क्या करतूत भेजी। जिसको अपने करतूतों का पता हो वो मौत की तमन्ना, इनको पता है हमने आगे